الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین، یعنی نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، انشاءاللہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب بھائیوں سے عرض ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو اس میں ناظرین نون ساکن اور تنوین کے جو ہے نا وہ 4 قاعدے بتائے گئے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ اب یہاں پہ جو صرف بتایا گیا ہے وہ صرف اظہار اور اخفا کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو انشاءاللہ آج ہم یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خا، یعنی یہ جو ہیں حروف اظہار ہیں، حلقی ہیں، تو ان میں جو ہوگا وہ اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہی ہوگا، یعنی جو اظہار ہوگا اس میں گناہ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ 6 حروف ہیں، باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ اخفا 15 حروف ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں کہ اخفا کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ جیسے یہاں لکھا گیا ہے کہ اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گناہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ث، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ والے حروف ہیں حروف اخفا، یعنی اس میں گناہ کر کے پڑھیں گے، اور جو حروف حلقی ہیں ان میں گناہ نہیں کریں گے، یعنی اظہار کے قاعدے میں ہم گناہ نہیں کریں گے اور اخفا کے قاعدے میں ہم گناہ کر کے پڑھیں گے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ نوٹ، ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں۔ تو ناظرین پڑھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے کے ساتھ اظہار کا قاعدہ ہوگا، اور اس کے لیے بہت ہی آسان تھا، ایک میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ یہاں پہ آپ سبز کلر دیکھیں گے تو یہ والا حروف ہوگا اظہار کا، اور یہاں پہ آپ ریڈ کلر دیکھیں گے یہ والا اخفا ہوگا۔ تو آسانی کے لیے انشاءاللہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے من آجالین، اب اس کا گناہ کیسے کریں گے اور اس کو پڑھیں گے کیسے، آئیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجے بھی کرتے ہیں اور رواں بھی پڑھتے ہیں۔ میم، نون، زیر، من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من آجا، لام، دو، زیر، لین، من آجالین، میم، نون، زیر، من، ہا، الف، زبر ہا، من ہا، دال، دو، زیر، دن، من ہا دن۔ یہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ میم، نون، زیر، من، عین، زبر ع، من ع، لام، زبر لا، من عل، قاف، دو، زیر، قن، من علاقن۔ آگے ہم رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے من حکیم، من غفور، من خوف۔ آگے ناظرین آگے ہے حروف اخفا، اب اس کو کیسے پڑھیں گے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ فا، زبر فا، میم، نون، زبر من، فمن، تا، زبر تا، فمن تا۔ کیونکہ جب تک نون ساکن کے بعد ہم حروف اخفا میں سے کوئی حرف نہیں پڑھ لیں گے تو اس وقت تک ہم اخفا نہیں کریں گے۔ جیسے فمن کے ہم نے ہجے کیے تو آگے جب تا پڑھیں گے تو پھر جا کے ہم حروف اخفا کریں گے، اس سے پہلے اخفا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا ہے کہ حروف اخفا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ اب فا، من اور نون پہ کے بعد آگے نون ساکن ہو رہا ہے اور آگے تا حروف اخفا میں آ رہا ہے، تو جب ہم تا پڑھیں گے تو اس وقت ہی ہم حروف اخفا کریں گے۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ فا، زبر فا، میم، نون، زبر من، فمن، تا،
زبر تا، فمن تا، با زیر بی، فمن تبی، عین زبر ع، فمن تبع، میم نون زیر من، ثا زبر ثا، من ثا، میم زبر ما، من ثم، را زبر را، من ثمرة، تا دو زیر تین، من ثمرات۔ تو ناظرین یہ ویڈیو کچھ لمبی ہو چکی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہم کل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔